بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ زمین ہزاروں سالوں سے ہم اس میں بیج ڈالتے ہیں اور وہ ہمیں غلہ دیتی ہے۔ آسمان ہزاروں سالوں سے بارش برسا رہا ہے، نہ زمین سے غلہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو معدنیات اور خزانے زمین کے اندر رکھے ہیں، سونا، چاندی، لوہا اور نمک اور مختلف قیمتی سے قیمتی کیمیکلز کی شکل میں، معدنیات کی شکل میں، وہ ختم نہیں ہو رہے۔ اسی طرح آسمان سے بارش کی شکل میں جو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ بھی ختم نہیں ہو رہی۔ اور اسی طرح جس طرح زمین کے خزانے نہیں ختم ہو رہے، آسمان کے خزانے نہیں ختم ہو رہے، انسان کے ذہن کے اندر پیدا ہونے والی چیزیں اور ذہن کے اندر پیدا ہونے والے آئیڈیاز، اچھی سوچ، وہ بھی نہیں ختم ہو سکتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ خیر کی کانیں ہوتی ہیں۔ جس طرح کان سے خزانہ ختم نہیں ہوتا، سونا اور چاندی ختم نہیں ہوتے، اسی طرح انسان کے اندر سے نکلنے والے جو اعمال ہیں، انسان کی زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں، وہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے۔ اور انسان ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ کوئی اچھے کام کر جاتا ہے، وہ کوئی زبان سے اچھے الفاظ نکال جاتا ہے، جس کی وجہ سے آنے والے لوگ اس کے الفاظ کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کا رخ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ وہ ایسا کوئی عمل جاری کر جاتا ہے کہ آنے والے لوگ اس عمل کو زندہ کرتے ہیں، تو ان کی زندگی کے اندر دین زندہ ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ خیر کی کانیں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ شر کی کانیں ہوتے ہیں، یعنی وہ ایسے شر کے کام کر کے چلے جاتے ہیں کہ آنے والے ہزاروں سال تک، سینکڑوں سال تک وہ کام کرتے رہتے ہیں لوگ، اور گناہ میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے شر کی کام جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ تو خیر کی کان، انسان کو خیر کی کان بننا چاہیے۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، نہ زمین کے خزانے ختم ہو رہے ہیں، نہ آسمان کے خزانے ختم ہو رہے ہیں، اور نہ انسانوں کے اندر سے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کو کیا ہے، اس کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کے خزانے ختم ہو رہے ہیں۔ لیکن کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام، انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام، اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ایک قرآن پاک کی شکل میں ہے، کہ قرآن پاک کے اندر جو علوم ہیں، جو خزانے ہیں، جو موتی ہیں، یہ بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ نہ 1400 سال سے لے کر اب تک ختم ہوئے ہیں، اور نہ اب سے لے کر قیامت تک ختم ہوں گے، بلکہ قیامت انسان کے مرنے کے بعد بھی اس سے خزانے نکلیں گے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ انسانوں کے سامنے جب تلاوت کرے گا قیامت کے دن اور جنت میں، تو اس سے ایسے ایسے معرفت کے خزانے نکلیں گے کہ انسان حیران ہو جائے گا۔ جس طرح سمندر سے موتی ختم نہیں ہوتے، موتی نکلتے رہتے ہیں، اور غوطہ خور جو ہے وہ سمندر کے اندر غوطہ لگا کر موتی نکال کر انسانوں کے سامنے وہ انسانوں کو فروخت کرتے ہیں، اسی طرح سے قرآن کے اندر سے بھی ایسے موتی نکلتے ہیں جو ان کی روح کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ سمندر سے نکلنے والے موتی زندگی کا سرمایہ ہیں، یعنی معیشت کا سرمایہ ہیں، لیکن قرآن سے نکلنے والے موتی جو ہیں وہ روح کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن ہمارے پاس بہت بڑا خزانہ ہے امت کے پاس۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ ہماری زندگی بھی روشن کر دے گا، ہماری قبر کو بھی روشن کر دے گا، اور ہماری آخرت کو بھی روشن کر دے گا۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔